بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز جمعرات 21 اکتوبر 2021 کا دن ہے۔ بہت عرصے کے بعد آج ویڈیو بنا رہا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے۔ سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج میں موجودہ ملکی سیاست کے اوپر بات کروں گا کہ عوام وہ اس خفیہ صورتحال کو بظاہر جو خبروں میں جو کچھ نشان آتے ہیں ان کو خوب سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ برطانیہ کا وایا وہ امریکہ بیوی کے کچھ لوگوں کو آ کے ملنا، یعنی جیسے بلاول کو ملی، پھر مریم کو ملی، پھر باجوہ صاحب کو ملی، شہباز صاحب کو ملی، تو عوام سمجھتی ہے کہ یہ ملک کے حوالے سے کوئی ایسی ڈکٹیشن دے کے آئی ہے جو قوم و ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ملک بچانے والے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کب تک ڈکٹیشنوں کے اوپر ملک کو اور قوم کو برباد کرتے رہیں گے، جبکہ اس وقت ملک کے معاملات جو کہ بیرونی طور پہ ہیں۔ الزام تو پہلے بھی ہے کہ افغانستان میں پاکستان نے کوئی خفیہ طور پہ طالبان کی مدد کی ہے اور ان کو قوت عطا کی ہے، اور امریکہ کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے۔ الزام ہے کہ یہ ISI نے سب کچھ کیا ہے۔ تو اسی طرح وہ اور بھی ہمیں اندرونی خلفشار میں جیسے آج کل مہنگائی کا بحران اور مذہبی کارڈ بھی وہ مطلب اس ایشو کو بھی کھڑا کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ حیرت ہوتی ہے کہ خود ہی یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنی کتابوں میں وہ بہتان لکھے ہوئے ہیں، جن کے جواز کے اوپر غیر مسلم ہمیں بار بار گستاخی کرتے قوم کی انسلٹ کرتے ہیں، مگر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ اپنی کتابوں سے وہ بہتان نہیں نکالتے، کیونکہ انہی سے ان کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو باوجود اس کے کہ قوم ساری سمجھ گئی ہے کہ یہ مذہبی لیڈر جو بنے پھر رہے ہیں خود دینی جرائم میں ملوث ہیں، قرآن کے برعکس ہیں، مگر کسی اشارے کے زیر تحت یہ سیاسی صورتحال میں داخلہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے، اپنی قوم کا نقصان کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس وقت ملک کے موجودہ معاملات ہیں، تو وہ اس چیز کا صورتحال کو پیش کر رہے ہیں کہ ملک کے سمجھدار لوگ ان کو چاہیے کہ ان فساد ڈالنے والے فصلی بٹیروں اور جو سیاسی کریمنل لوگ ہیں، جو سب اکٹھے ہو کے مطلب اس موجودہ سیٹ اپ کو توڑنا چاہ رہے ہیں، ملک کو ڈی ریل کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ بڑی آسانی سے دشمن ہم پہ حملہ کر سکیں۔ تو اسی صورتحال کے زیر تحت عالمی سطح کے اوپر بھی ایک کوشش ہے کہ ہمارے مالی معاملات کو ڈسٹرب کیا جائے۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، اور ان کے نظر میں ہے کہ اس ملک کو مالی کمزوری دے کے عوام کو تنگ کیا جائے، مہنگائی کے ذریعے مافیاز کو استعمال کرتے ہوئے، اور مذہبی کارڈ کھیلتے ہوئے ایسا عدم ملک میں بچائیں کہ نہ ان کا ہاتھ وہ گھوڑے کی راس میں ہو، اور نہ ہی پاؤں ان کے رکاب میں ٹکیں، داخلہ حالات بگڑیں اور باہر سے ہم بھی حملہ کریں، اور یہ صورتحال مزید بڑھتی جائے گی، انتشار بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، مگر قوم و ملک کے خیر خواہوں کو چاہیے کہ وہ
جرت اور ہمت سے، اب کوئی لحاظداری نہیں کسی کے جو ہے یہ بظاہر ہمارا دوست ہے یا ہم جو ہے اس کی جو ہے نہ مانی تو یہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ بھائی آپ لحاظداری کریں یا نہ کریں، انہوں نے تو ہمارا برا کرنا ہی کرنا ہے۔ جب وہ برا ہی کرنا ہے تو پھر ان کے سامنے سمجھ اور ایک عقل و دانش سے جو ہے سوچ سمجھ کے جو ہے ڈٹ جانا ہی بنتا ہے۔ جرت سے مقابلہ کرو گے، سمجھداری سے تو ٹھیک رہو گے۔ اگر جی حضوری، خوف، جھجک اس کے زیر تحت جو ہے آپ چاہیں گے کہ ہمارا کوئی بھلا یہ دنیا سوچے گی تو بہت مشکل ہے۔ بھلا تمہارا صرف خدا کی ذات نے سوچنا ہے۔ ان لوگوں نے جو ہے کوئی برائی سے باز نہیں آنا، اور یہ تو چاہ رہے ہیں کہ مطلب ہے ان کے اڑوس پڑوس جو ہے ان کو بھی کمزور کریں، اور یعنی طالبان وغیرہ کو، اور ان کو بھی جو ہے داخلہ معاملات میں جو ہے انتشار کی نظر کر دیں، تاکہ جو ہے من مرضی کی صورتحال چلاتے ہوئے اس ملک کو ڈسٹرب کریں۔ تو بہرحال جو ہے قوم کو بھی سوچنا بنتا ہے کہ مشکل برداشت کریں۔ یہ مشکل موجودہ حکومت کی دی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ اندرونی اور بیرونی جو منافق ہیں، دشمن ہیں، غدار ہیں، وہ سب جو ہے جس بھی موڑ کے اوپر جو ہے وہ جیسے ہر شاخ کے اوپر جو ہے سول اور سرکاری الو بیٹھا ہے اور وہ قوم کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ پہلے الو تھوڑے تھے، اب تو جو ہے پتوں کے اوپر بھی جو ہے الو ٹکے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے قوم کو بڑی جرت و ہمت اور سمجھ سے جو ہے دنیا کی دشمنی کا مقابلہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں صبر اور ہمت و جرت کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ یہ دجالی ٹولہ جو ہے اپنے انجام کو پہنچے گا۔ صرف ہماری خاموشی سے یہ 40 سال سے جو ہمیں ڈسٹرب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، قوم کا صبر، خاموشی، وہ ان کو ہرانے کا باعث بنی ہے کہ ہم جو ہے صبر اور تحمل کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ جڑے رہے ہیں۔ تو یہ بے فکر ہو کہ ہماری فوج جو ہے ان سے مقابلہ کرنے میں لگی رہی ہے۔ جس طرح یہ پراکسی پہ رہے ہیں تو ہمارے بھی جو ہے عسکری ادارے جو ہے پراکسی کے ساتھ جو ہے ان کا مقابلہ کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور اب بظاہر جو ہے آئندہ آنے والے وقت میں بظاہر جو ہے دو بدو جنگ ہونے کے امکانات بالکل ظاہر نظر آ رہے ہیں۔ قوم کو ہر طرح سے مہنگائی سمیت ہر طرح سے جو وہ ہمیں ڈسٹرب جس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں، بہت ساری جنگیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ بہت ساری جنگوں کا زمانہ وہ یہ ہے۔ تو بہرحال جو ہے جنگ میں سکون نہیں ہوتا، جنگ میں آرام نہیں ہوتا۔ جو عوام سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں سکون اور آرام چاہیے، تو فی الحال جو ہے سکون و آرام کو بھول کے جنگ لڑیں تو اللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے سکون ہی سکون ہوگا۔ تو تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے والسلام۔